کاغذ پر وہ کچھ لکھنے لگا تھا، وہی سب کچھ جو وہ رات کے اس پہر اس طرح خواب میں ڈر جانے پر لکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نام ایک اور خط۔ وہ خط شاید اس کی روح میں کہیں بہت پہلے لکھے گئے تھے جو اب اس پر اتر رہے تھے۔ قلب مومن کو ہر بات پر صرف اللہ یاد آتا تھا، خوش ہونے پر بھی، خفا ہونے پر بھی، کوئی چیز مل جانے پر اور کچھ کھو دینے پر، کسی چیز کی طلب ہونے پر اور کسی چیز کو پا نہ سکنے پر۔ اس کا خاندان کئی نسلوں سے اللہ کے ناموں کی خطاطی کرتا آیا تھا، پر قلب مومن کو خطاطی نہیں کرنی تھی، خط لکھنے تھے۔ اللہ کے ناموں اور اس کی آیات کی خوبصورتی نہیں بیان کرنی تھی، اس سے باتیں کرنی تھی، اور باتوں کا وہ سلسلہ ترکی سے پاکستان آ کر رک گیا تھا۔ کئی مہینے رکا رہا تھا اور پھر دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ تنہا رہ گیا تھا، اور اداس بھی، اور ناخوش بھی، اور ناراض بھی، اور اس کے پاس اللہ کو لکھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ پہلے اس کے خطوں میں شکوے اور شکایتیں نہیں ہوتی تھیں، صرف ضرورتیں ہوتی تھیں۔ اب ضرورتیں پوری ہو گئی تھیں تو ان کی جگہ شکووں اور شکایتوں نے لے لی تھی۔ مگر مومن کو اللہ سے کوئی شکوہ نہیں تھا، اس کے سارے شکوے حسن جہاں سے تھے، اس کی ممی سے۔ وہ بڑی احتیاط سے گھر کے مین دروازے سے عقبی لان میں نکلا تھا۔ وہاں ایک درخت پر اس نے وہ لیٹر باکس کچھ ہفتوں پہلے ہی اسی طرح رات کو لٹکا دیا تھا تاکہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ عقبی لان کی باڑ کے پار سوئمنگ پول کے گرد اس وقت وہ پارٹی جاری تھی جس کا شور اس کے کمرے تک آ رہا تھا، اور باہر لان میں شور بہت بڑھ گیا تھا۔ قلب مومن اس باڑ کے سامنے سے گزر کر لان کے آخر میں اس آم کے درخت تک جانا چاہتا تھا جس پر اس نے وہ لیٹر باکس لٹکایا ہوا تھا۔ اس قد آدم باڑ کے سامنے سے گزرتے ہوئے مومن نے باڑ کے درمیان جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخوں سے پول کے ارد گرد موجود مردوں اور عورتوں کو شراب کے گلاس پکڑے جھومتے دیکھا تھا۔ وہ وہاں نہیں رکا۔ آم کے درخت کے نیچے اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ اپنے دانتوں میں دبا لیا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ اس درخت پر چڑھ کر اسے اس پر چڑھنے کی اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی تھی۔ وہ چند ہی منٹوں میں درخت کی ایک اونچی والی شاخ پر تھا، اور اس شاخ پر بیٹھ کر اس نے سوئمنگ پول کی دوسری جانب دیکھا۔ وہاں بہت سارے مرد اور عورتیں جھوم رہی تھیں، لیکن ناچنے والی عورت صرف ایک ہی تھی، اور وہ حسن جہاں تھی۔ تیز بے ہنگم موسیقی کے ساتھ ناچتے ہوئے وہ مومن کو بہت بری لگی، اور اس نے اس سے نظریں چرائیں اور اپنے سر پر موجود ایک دوسری شاخ کے ساتھ بندھے لیٹر باکس میں اپنا منہ میں دبایا لفافہ نکال کر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا پاؤں یکدم سلپ ہوا۔ اس نے شاخ کو پکڑ کر سنبھلنے کی کوشش کی، اور پھر خوف کے عالم میں اس نے اپنے آپ کو اس اوپر کی شاخ سے نیچے گرتے پایا۔ اس نے بے اختیار چیخ ماری تھی۔ زمین پر گرتے ہوئے اس نے ہوا میں اڑتے ہوئے اس لفافے کو دیکھا جو ایک لمحہ کے لیے باہر گیٹ پر لگی روشنیوں میں آسمان سے گرتا نظر آیا تھا، اور پھر قلب مومن کو ہوش نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھ جب دوبارہ کھلی تھی تو وہ اپنے بستر میں تھا، اور اس کا بازو ایک پلاسٹر میں لپٹا ہوا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے بازو میں اٹھی تھی، مگر اس سے زیادہ گہری وہ شرمندگی تھی جو اسے حسن جہاں کو اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے ان خطوں کو پڑھتے دیکھ کر ہوئی تھی۔ آپ نے میرے لیٹرز کیوں پڑھے؟ یہ آپ کے لیے نہیں تھے۔ وہ بے اختیار ماں پر خفا ہوا تھا، اور اس کی آواز پر کرسی پر بیٹھی حسن جہاں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جس نے قلب مومن کے غصے اور خفگی کو پل بھر میں غائب کیا تھا۔ تم دادا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے بستر پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، میں بابا کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس نے لیٹے لیٹے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تم ان کے پاس نہیں جا سکتے۔ وہ تو آ سکتے ہیں، قلب مومن نے بے ساختہ کہا تھا۔ وہ بھی نہیں آ سکتے۔ اسے وہم ہوا اس نے حسن جہاں کی آنکھوں میں پانی دیکھا تھا۔ پانی ہی ہو سکتا تھا، آنسو تو نہیں ہو سکتے تھے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ بے چین ہوا۔
اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ آپ سے ایک غلطی ہوئی ہے اور وہ آپ کو معاف نہیں کر سکتے۔ مومن کو جیسے کئی بار دہرائی بات یاد آئی۔ حسن جہاں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے بابا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، مجھے پتہ ہے، اس لیے میں نے اللہ کو خط لکھے ہیں۔ قلب مومن نے بھی اسی اطمینان سے جواب دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے مومن کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا جو پلاسٹر میں جکڑا ہوا نہیں تھا۔ تم بابا کو ستارہ بنتے دیکھتے تھے نا؟ تمہارے بابا واقعی ستارہ بن گئے ہیں، آ نہیں سکتے وہ اب ہمارے پاس۔ قلب مومن نے اس کی آواز بڑی دقت سے سنی تھی۔ وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی، یوں جیسے وہ یہ سب کہنا بھی نہیں چاہتی تھی، دہرانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہم بھی نہیں جا سکتے۔ قلب مومن الجھا۔ تم نہیں، شاید میں چلی جاؤں۔ اس نے ماں کو کہتے سنا۔ وہ یکدم خوف کے عالم میں اٹھ کر ماں سے لپٹا تھا۔ حسن جہاں سے نفرت کرنے کے باوجود، ناراض اور خفا ہونے کے باوجود، میں آپ کو کبھی نہیں جانے دوں گا، وہ حسن جہاں سے لپٹ کر کہتا جا رہا تھا۔ تم دادا کے پاس چلے جاؤ مومن، وہ اسے کہہ رہی تھی۔ مومن اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا مگر اندازہ کر سکتا تھا۔ وہ اس بار آنسو بہا رہی تھی، پانی نہیں۔ نہیں، میں دادا کے پاس نہیں جاؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، اس نے ماں سے وعدہ کیا تھا، یا شاید اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ کوئی جواب آیا؟ نہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ تم کو یقین ہے وہ خط اللہ کو مل گئے ہوں گے؟ ہاں، مل تو گئے ہوں گے، اللہ کو سب مل جاتا ہے۔ کتنے خط بھیجے ہیں تم نے اللہ کو؟ 30۔ یہ تو بہت سارے ہیں، اللہ کو جواب تو دینا چاہیے۔ ہاں، ٹیچر کہتا تھا اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کو جواب بھی دیتا ہے، مومن نے اس بارے بے حد یقین سے کہا تھا۔ وہ اس دن اسکول کے گراؤنڈ میں اپنے 2 قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھا اپنا یہ راز شیئر کر رہا تھا جو وہ عام طور پر نہیں کرتا تھا، اور وہ دونوں بچے بے حد پرجوش ان خطوں کے بارے میں سن رہے تھے جو مومن نے اللہ کو بھیجے تھے۔ تم لوگ کسی کو بتانا مت، ان سے بات کرتے ہوئے مومن کو ہر بار کی طرح انہیں خبردار کرنا یاد آیا تھا۔ دونوں نے بیک وقت نفی میں سر ہلا کر اسے راز نہ کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔ مومن، اگر اللہ نے کبھی بھی جواب نہیں دیا تو؟ ان دونوں بچوں میں سے ایک ردا نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ ضرور کریں گے، مومن نے بے حد یقین اور اعتماد سے کہا تھا۔ ہاں مومن، لیکن اگر جواب نہ آیا تو؟ اس بار دوسرے بچے بلال نے بھی جیسے اس بچی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ پھر میں اللہ سے خفا ہو جاؤں گا، مومن نے یکدم اپنا پلاسٹر میں لپٹا بازو گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ اور خفا ہو کر پھر تم کیا کرو گے؟ ردا کو پھر تجسس ہوا۔ قلب مومن ان کے لیے پر اسرار چیز تھا۔ میں دوبارہ اللہ کو کبھی خط نہیں لکھوں گا، اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ دونوں بچوں کو جیسے تسلی نہیں ہوئی۔ بس؟ ردا نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، اور میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا، دعا بھی نہیں کروں گا، مومن نے جیسے مزید بتایا۔ بس؟ ان بچوں کی جیسے ابھی بھی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اور ہمیشہ جھوٹ بولوں گا اور برے کام کروں گا، مومن نے اس بار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے کہا۔ ردا اور بلال نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ردا نے بڑی ہمدردی سے اپنے لنچ باکس میں سے لنچ کھاتے ہوئے اس سے کہا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تمہیں اپنے لیٹرز کا جواب ضرور ملے۔ ردا نہ بھی کہتی تو مومن کو یقین تھا اسے اللہ تعالیٰ خط کا جواب ضرور دیں گے۔ وہ دیر کر سکتے ہیں لیکن اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ نے پہلے کبھی میری برتھ ڈے اس طرح سیلیبریٹ نہیں کی، غبارے پکڑے مومن ہنستا کھلکھلاتا حسن جہاں کے پاس آیا تھا، جو پول سائڈ پر ہونے والی مومن کی اس برتھ ڈے پارٹی کے سارے انتظامات کو خود دیکھ رہی تھی۔ اور مومن حیران تھا، لیکن حیران سے زیادہ خوش تھا۔ درخت سے گرنے والے حادثے کے بعد اچانک ہی حسن جہاں اسے زیادہ توجہ دینے لگی تھی، اور مومن کو لگتا تھا جیسے اس کی ممی واپس مل گئی ہیں، وہی والی ممی جو ترکی میں تھی۔
ہاں بس اس بار دل چاہا تمہاری برتھ ڈے بڑی دھوم دھام سے مناؤں تاکہ تمہاری مجھ سے ناراضگی ختم ہو جائے، حسن جہاں نے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ مومن نے پرفیوم کی تیز خوشبو محسوس کی۔ اس کا دل چاہا وہ حسن جہاں سے کہے اسے اپنی ماں کی خوشبو سونگھنی تھی جب وہ ترکی میں پرفیوم نہیں لگاتی تھی، اور وہ اس کو اپنے ساتھ لپٹاتی تھی تو مومن کو حسن جہاں کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو عجیب انداز میں محسوس ہوتی تھی۔ اس کے نرم گرم وجود سے پھوٹتی ہوئی حسن جہاں کی اپنی خوشبو، جسے مومن لاکھوں خوشبوؤں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ تمہارے دوست کب آ رہے ہیں؟ حسن جہاں نے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں ویٹ کر رہا ہوں، مومن نے اسی طرح اس سے لپٹے لپٹے کہا۔ بڑے عرصے کے بعد وہ اس طرح اس کے ساتھ تھی اور کوئی نہیں تھا، سلطان بھی نہیں تھا جو ہر وقت حسن جہاں کا سایہ بنا رہتا تھا۔ سنو مومن، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ اپنے دوستوں کے سامنے میرا نام، مومن نے روانی میں اس کی بات کاٹی۔ جی نام نہیں لوں گا، آپ کو حسن جہاں کہوں گا، ممی نہیں کہوں گا، مجھے یاد ہے نانی نے جو بھی کہا تھا، اس نے ممتاز کا پڑھایا ہوا سبق دہرایا تھا۔ نہیں مومن، میرا نام مت لینا، مجھے ممی کہنا۔ مومن نے یکدم حیران ہو کر اس سے لپٹے لپٹے سر اٹھا کر حسن جہاں کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ پہلی بار مومن کو اس کا میک اپ بھی اچھا لگا تھا۔ وہ اس میک اپ زدہ چہرے میں بھی اپنی ماں کو پہچان پا رہا تھا۔ مومن، وہ ردا کی آواز پر یکدم پلٹا تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ پول کی دوسری سائڈ پر کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ مومن نے یکدم حسن جہاں کا بازو کھینچتے ہوئے کہا، میرے دوست آ گئے، آئیں میں آپ کو ملواؤں۔ وہ حسن جہاں کو جیسے بے حد خوشی اور جوش کے عالم میں کھینچتے ہوئے پول کی دوسری سائڈ پر لے گیا تھا، جہاں ردا اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے ماں باپ کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ حسن جہاں کو دیکھتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قلب مومن آپ کا بیٹا ہے، انہوں نے ابتدائی الیک سلیک کے بعد کھڑے کھڑے حسن جہاں سے کہا۔ مومن کے پاپا سے بھی ملوائیں۔ مومن نے ردا کی ممی کو کہتے سنا اور اس نے حسن جہاں کا چہرہ دیکھا جس پر کالے بادل آئے تھے، اور ان بادلوں نے اس خوشی اور حسن جہاں کی مسکراہٹ کو سب سے پہلے نگلا تھا۔ مومن نے پلٹ کر ردا کی ممی اور بابا کو دیکھا۔ وہ انہیں اپنے بابا کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، سب کچھ، ان کی کیلی گرافی کے بارے میں، ان کے رقص کے بارے میں، اور اس محبت کے بارے میں جو وہ مومن سے کرتے تھے اور مومن کی ممی سے بھی، لیکن وہ بتا نہیں سکا۔ ردا کی ممی اور بابا اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، وہ بچہ تھا، ان کو بڑوں سے جواب چاہیے تھا، اور بڑوں کے پاس اس وقت جو بھی جواب تھا وہ انہیں جھوٹ لگتا تھا۔ وہ مومن کی زندگی کی سب سے یادگار سالگرہ تھی۔ اس سالگرہ پر اس کے سب دوست آئے تھے اور اسے بہت سارے تحفے بھی ملے تھے، اتنے تحفے کہ اس کا کمرہ بھر گیا تھا، اور ان میں سے بہت زیادہ تحفے وہ تھے جو حسن جہاں نے اسے دیے تھے۔ اور ممی اس شام سارا وقت مومن کے ساتھ رہی تھی، اس کے دوستوں کے ساتھ کھیلتی رہی تھی۔ وہ قلب مومن کے لیے ایک خوابوں جیسا دن تھا، خوبصورت خوابوں جیسا۔ وہ زندگی ویسی ہی گزارنا چاہتا تھا جیسی وہ ایک شام تھی۔ اگلا دن اس کی زندگی کے بھیانک دنوں میں سے ایک تھا۔ اسکول میں اسے اپنے کلاس فیلوز اور دوستوں کے رویے میں کچھ عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، یا شاید حقارت۔ وہ بچہ تھا، لہجے پہچان سکتا تھا، لیبل نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس عمر میں وہ لیبل نہیں تھے جو صرف بڑوں کو تجربہ اور زندگی دیتی ہے، اور جس کے بل بوتے پر وہ کسی کی بھی زندگی داغدار کر سکتے تھے۔ میں کب سے تم دونوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے چھوڑ کر یہاں لنچ کرنے آ گئے تم۔ وہ لنچ بریک میں ردا اور بلال دونوں کو ڈھونڈتا رہا تھا، اور بالآخر اس نے انہیں گراؤنڈ کی ایک بینچ پر دیکھ ہی لیا تھا۔ وہ ان دونوں کے درمیان بینچ پر بڑے گھمنڈ سے آ کر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنا لنچ باکس کھولا تھا، اور تبھی اس نے دائیں بائیں بیٹھے بلال اور ردا کو بینچ سے کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ مومن نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔
اب ہم کبھی بھی تمہارے ساتھ لنچ نہیں کریں گے، ردا نے کچھ خفگی سے اسے کہا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ بلکہ بات بھی نہیں کریں گے، ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے سوال کا جواب نہیں ملا تھا، البتہ ان دونوں نے کسی مکانکی انداز میں جملے دہرانے شروع کیے تھے۔ وہ ان کا منہ دیکھنے لگا تھا، لنچ کرنا بھول گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے کوئی بابا نہیں ہے، ردا نے اسی انداز میں کہا۔ اینڈ یور موم از اے بیڈ وومن، بلال نے بے حد حقارت سے کہا۔ مومن کا چہرہ سرخ ہوا۔ نو شی از ناٹ۔ یس شی از، بلال نے اسی انداز میں کہا۔ میری ممی نے بتایا ہے کہ تمہاری ممی ڈانسر ہے اور بری عورت ہے، ردا نے اس کے سامنے کھڑے کھڑے ہاتھ کے اشارے سے اسے بے حد غصے سے بتایا تھا۔ قلب مومن کو یک دم لگا وہ ان دونوں کے سامنے چیونٹی بن گیا تھا۔ کل شام کا ہاتھی نہیں رہا تھا، حقیر، معمولی ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی۔ اللہ تو کبھی تمہارے خطوں کا جواب نہیں دے گا کیونکہ تمہاری ممی ایک بری عورت ہے، ردا نے جاتے جاتے اس سے کہا تھا۔ قلب مومن کانپنے لگا تھا، یوں جیسے اسے بخار ہو گیا تھا یا اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا تھا۔ اس کے دوست اب اسے چھوڑ کر جا رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا اسے ساری دنیا نے چھوڑ دیا تھا، اور یہ سب اس کی ممی کی وجہ سے ہوا تھا، حسن جہاں کی وجہ سے، اس کے ڈانس کرنے کی وجہ سے۔ اسے حسن جہاں سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ مجھے دادا کے پاس جانا ہے، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا، مجھے آپ کے گفٹ بھی نہیں چاہیے، آپ بھی نہیں چاہیے۔ آئی ہیٹ یو ممی، یو آر اے بیڈ وومن۔ اس دن گھر آ کر وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں پڑا ہوا اپنا ہر تحفہ اور ہر کھلونا توڑ دیا تھا۔ حسن جہاں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، وہ مکے اور لاتیں چلانے لگا تھا، یوں جیسے وہ اپنا سارا غصہ اور زہر ماں کو دے دینا چاہتا تھا۔ حسن جہاں نے بلاخر اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ عدالت میں کھڑی کسی مجرم کی طرح قلب مومن کی عدالت میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ممی آئی ہیٹ یو، ممی آئی ہیٹ یو، وہ روتا بلکتا کہتا جا رہا تھا۔ مجھے دادا کے پاس جانا ہے، مجھے ترکی جانا ہے۔ حسن جہاں نے اس کے سامنے سر جھکا لیا تھا۔ پیار اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا، نہ ہی اس کے ہاتھ کی لکیروں میں۔ طٰہٰ کا تھا تو کیسے مل جاتا، قلب مومن کا تھا تو کیسے رہ جاتا۔